بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ قصر القرآن کے سلسلے کا 12واں پروگرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ قرآن کریم کی 2 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک سورہ انبیاء آیت نمبر 68 تا 71 اور دوسری سورہ صفات آیت نمبر 97 اور 98۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جد امجد، جلیل القدر نبی، بچپن ہی سے ہر چیز پہ غور و خوض فرمایا کرتے تھے۔ تخلیق کائنات کا مسئلہ ہو یا معبود حقیقی کی جستجو، اسی غور و خوض کے دوران ایک مرتبہ جب آپ خلعت نبوت پر تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے معبود برحق، مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ مرنے کے بعد زندہ کس طرح کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے خلیل، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ فرمایا، اے معبود برحق، اے قادر مطلق، اے دونوں جہانوں کے مالک، مجھے یقین کامل ہے، مجھے مکمل اعتقاد و اعتماد بھی ہے، لیکن میں صرف یہ مشاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ مرے ہوئے اس جاندار کو، مرے ہوئے اس کو کس طرح زندہ کریں گے کہ جبکہ اس کا جسم اور اس کی ہڈیاں زمین میں کا حصہ بن جاتی ہیں اور روح آسمانوں پر چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے خلیل، تم ایسا کرو، 4 پرندے لے لو اور ان 4 پرندوں کو پال کر پوس کر اپنے سے ہلا لو۔ اس کے بعد ان 4 پرندوں کو تم ذبح کر دو اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دو، یہاں تک کہ ان کے پورے گوشت کا قیمہ کر دو، اور پھر ان 4 کو آپس میں ملا دو، اور ملانے کے بعد ان کے 4 حصے کرو اور 4 حصوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر تم ان کو آواز دیکھو وہ کیسے دوڑے چلے آتے ہیں۔ روح المعانی میں حضرت حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے 4 پرندے پالے پوسے اور ان کے بعد انہیں حلال کیا، اور حلال کرنے کے بعد ان کے جسم کا قیمہ کر کے ان کو آپس میں ملا دیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ دیا، اور جب آواز دی تو 4 دوڑتے چلے آئے۔ اس واقعے کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں بیان فرمایا گیا ہے، جسے معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 623 میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا۔ اس کی تفسیر، نمرود بن کنعان ایک ظالم و جابر قاہر بادشاہ، نہایت طاقتور بادشاہ، جو اپنے آپ کو خدا کہلوایا کرتا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں 4 عظیم اور طاقتور بادشاہ گزرے ہیں، 2 مومن اور 2 کافر۔ جو مومن بادشاہ تھے ان میں ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جو کافر بادشاہ تھے ان میں ایک یہی نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ یہ علامہ ابن کثیر نے اپنے قصص الانبیاء میں اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، جسے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نمرود بن کنعان نے حکم جاری کیا کہ بابل شہر کے باہر میدان میں ایک وسیع و عریض خندق کھودی جائے اور اس خندق کو لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ ابراہیم، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک خدا کا پیغمبر کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے۔ وہ مستقل ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان بتوں کی توہین کے سلسلے میں ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ وہ آگ میں ان کو
جھلسا دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ پھر زندگی بھر کسی کو یہ ہمت نہ ہو، یہ جرأت نہ ہو کہ وہ ان پتھر کے بتوں کو، ان پتھر کے خداؤں کو برا کہہ سکے۔ نمرود بن کنعان کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ گاؤں سے لوگ جمع کیے جاتے ہیں جو وسیع و عریض خندق کھودتے ہیں، اس کے بعد اس میں لکڑیاں جمع کرنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کو مقدس کام کا نام دیا جاتا ہے۔ نوبت یہ آتی ہے کہ جب کوئی اپنی کسی کام کی منت مانتا تو یہ کہتا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ابراہیم کی آگ میں لکڑیوں کا گٹھا ڈالوں گا۔ خندق بھی پر ہو گئی، لکڑیوں کا پہاڑ بن گیا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس لکڑیوں کو دہکا دو۔ لکڑیوں کو دہکا دیا گیا۔ ایک پہاڑ تھا جو غیظ و غضب کے عالم میں دہک رہا تھا۔ دور دور تک اس کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ جب وہ پورے طور پہ دہکا تو کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے قریب چلا جاتا، آس پاس کی تمام چیزوں کو جھلسا کے راکھ کر دیا۔ اب نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو اس میں پھینکا جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ کون اتنی ہمت کر سکتا تھا، اس لیے کہ آگ تو کسی کو قریب آنے ہی نہ دے رہی تھی۔ نمرود کو بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت یہ ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ بس خود آیا اور اس نے آ کے جب آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھا، غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ دربار میں پہنچا، تمام راہب، مصاحب اور دربانوں کو جمع کیا کہ اس کا کیا حل ہے۔ کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی تھی۔ اتنے میں ایک بہت ہی بزرگ شخصیت دربار میں داخل ہوئی۔ یہ نمرود کا بڑا پرانا مصاحب تھا، بڑا پرانا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ کو جو اس وقت پریشانی مطلوب ہے میں اس سے آگاہ ہوں اور اس کا حل بھی جانتا ہوں۔ تمام مصاحب اور راہب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بزرگ نے کہا، اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بنا کر دوں گا جس پہ بٹھا کے آپ ابراہیم کو آگ میں پھینک دیں گے۔ بادشاہ نے جلدی سے کہا کہ اے بزرگ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک کاریگر ایسا دے دیجئے جو میری اس مشین کو بنا سکے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ہیزن نامی ایک کاریگر کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ بوڑھا اس کاریگر کو لے کے چل دیا۔ ناظرین محترم، یہ بوڑھا شخص جو تھا یہ شیطان لعین تھا، جو اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے کے کام پر موجود تھا، اور وہ اس کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو بہکائے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور وہ یہی کام کرتا تھا کہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹاتا تھا۔ یہ وہی شیطان لعین تھا جس نے قریش مکہ کو بھی یہ رائے دی تھی، یہ مشورہ دیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لو، اور جب وہ فجر کی نماز میں یا تہجد کی نماز میں مسجد کے لیے، حرم شریف کے لیے نکلیں تو ان کو نعوذ باللہ شہید کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو، اپنے نبیوں کو، اپنے محبوب لوگوں کو، اپنے رسولوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خوب کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ وہاں بھی یہ شیطان نامراد ہوا تھا، ناکام ہوا تھا۔ بہرحال شیطان نے وعدے کے مطابق ایک مشین بنا دی جسے منجیق کا نام دیا گیا۔ ناظرین محترم، یہ وہی منجیق ہے جس نے 72 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اسی منجیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا تھا، سنگ باری کی تھی، آتش گولے پھینکے تھے، جس سے خانہ کعبہ کا پورا غلاف جل گیا تھا۔ یہ سن 72 ہجری کی بات ہے۔ منجیق تیار ہو گئی
اور اس کو آگ کے قریب ایسی جگہ پر نصب کر دیا گیا کہ جہاں سے آسانی سے اس کے پلڑے پہ بٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ پر پھینک دیا جائے۔ نمرود نے حکم جاری کیا کہ تمام شہر کے لوگ، تمام علاقے کے لوگ اس مقدس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس آگ کے گرد جمع ہو جائیں، اس لیے کہ ناراض بتوں کو، ٹوٹے ہوئے بتوں کو، ان پتھر کے بتوں کو راضی کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ تمام بستی کے لوگ، تمام بابل کے لوگ دور دور سے آ کے جمع ہو گئے۔ یہاں توریت میں ایک واقعہ درج ہے جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے، ہم اس کو یہاں اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہماری نالج میں ہے واقعہ، لیکن اس کی صداقت پر کچھ سوالات ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس نمرود بن کنعان نے بھی ایک بہت ہی وسیع، بہت ہی بلند مینار بنایا، مچان بنایا، اور اس مچان کے اوپر وہ بیٹھا تاکہ وہاں سے وہ یہ منظر دیکھے دوربینوں کے ذریعے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح آگ میں جلائے جاتے ہیں، آگ انہیں کس طرح بھسم کرتی ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال منجیق تیار ہے، اور بادشاہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجیق کے پلڑے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ منجیق آہستہ آہستہ اوپر اٹھنی شروع ہوتی ہے۔ دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ، میرا خلیل میری راہ میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے، جاؤ اور اس کے ساتھ بیٹھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پلڑے میں آ جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کچھ مدد کر پاؤں، میں آپ کو یہاں سے دور لے جا سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے جبرائیل کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے، میری مرضی ہے، میری ذاتی رائے ہے، میرا ذاتی مشورہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعمت الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی پر راضی ہوں، میں اللہ ہی پر راضی ہوں اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اللہ ہی پر میرے لیے کافی ہے اور وہ میرے بہترین کارساز ہے۔ عزیزان گرامی، وہ پلڑا اوپر ہوتا چلا جا رہا ہے، آسمان کی بلندی پر جا رہا ہے، ادھر آسمان میں فرشتے بھی پریشان ہیں، متفکر ہیں، وہ اس حکم کے منتظر ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر لیں۔ اور بارش کا فرشتہ بھی بڑی بے چینی سے اس حکم کا منتظر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے تو میں اس قدر زوردار بارش برساؤں کہ یہ آگ جلد سے جلد ٹھنڈی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اس آگ سے فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اے آگ میرا خلیل تیری طرف آ رہا ہے، تو اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی بن جا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ حضرت علی ابن طالب کی ایک روایت کتب میں محدثین نے تحریر فرمائی ہے کہ اس وقت اگر حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ سلامتی والی ہو جا تو پھر وہ آگ ہو سکتا ہے اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان ہو۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کی آگ کی تپش کو ختم کر دیا تھا، یعنی آگ کے شعلے تو نظر آتے تھے لیکن اس میں تپش نہیں تھی۔ اب وہ جو منجیق کا جو پلڑا تھا وہ ایک مخصوص بلندی پر پہنچ چکا تھا، اور وہاں سے پھر اس پلڑے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का विर्द करते हुए आग की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आग के करीब पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है कि पूरी आग एक गुले गुलजार की कैफियत में है। वो तमाम बाहर से तो बड़े ऊंचे ऊंचे शोले हैं, लेकिन अंदर गुले गुलजार है। जितने दरख्त हैं वो फलों से लद चुके हैं। जिस दरख्त की लकड़ी थी उस लकड़ी में वही फल है, और पूरे नीचे ज़मीन पर सब्ज़ार है, फूल हैं। और फिर वहाँ पर एक तख्ता बन गया है। उस तख्ते पर फूलों के पत्तों के उस तख्ते पर खुशबुओं के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दराज हो जाते हैं। बाहर से महसूस होता है कि यह आग इस कदर तपिश वाली है कि इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाजमी तौर पर जला डाला होगा, लेकिन अंदर का तो मंज़र ही जन्नत नज़ीर है। यूँ महसूस होता है कि जन्नत का एक टुकड़ा वहाँ लाकर बिछा दिया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, तौरात ने एक और वाक़या भी तहरीर किया है जो हमारे अक्सर मुहद्दिसीन ने लिखा, वो ये कि बाहर इसी मजमे में, ये जो काफिरों का मजमा था, इसी मजमे में दो लोग और भी थे। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा और दूसरे आपका बाप आज़र। ये दोनों भी काफिर थे, लेकिन माँ की ममता थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं आग के अंदर जाके अपने बेटे को ज़रूर देखूंगी, चाहे आग मुझे भी जला डाले। अगर अपने बेटे के साथ मुझे भी जलना मकसूद हुआ, मैं भी जल जाऊंगी। लोगों ने रोकना चाहा, लेकिन वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ी और आग में दाखिल हो गई। आग उसके लिए, आग ने रास्ता बना दिया, और वो माँ अपने बेटे के पास गई। उसने जब जाके देखा कि बेटा तो गुले गुलजार एक तख्ते पे बैठा हुआ है, खुशबुएं उसके पास हैं, और वो ये सब देख के बड़ी हैरान हुई। उसने बेटे का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का माथा चूमा और फिर उस आग से वापस आ गई। जब वापस आई तो आज़र ने उससे पूछा कि क्या तुमने इब्राहीम की जली हुई लाश को देखा? इब्राहीम से मिली, उसने कहा कि वो तो वहाँ एक जन्नत के टुकड़े में बैठा हुआ है। तो उसके ऊपर लोगों ने, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी एक रिवायत है कि अबू हुरैरा ने फरमाया कि इब्राहीम के वालिद ने कलमात कहे कि इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 दिन से 50 दिन तक, कुछ मुहद्दिसीन ने 40 दिन लिखे, कुछ ने 50 दिन लिखे, उस आग के अंदर रहे। और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम, अब तुम इस आग से वापस जाओ। कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरा दिल तो नहीं चाहता था, मेरी कैफियत तो ये थी कि मैं तमाम ज़िंदगी इसी आग के दरमियान गुजार दूँ, लेकिन हुक्म इलाही था। बाहर आए, जब बाहर आए तो दो लोग ऐसे थे जो आपके इस्तकबाल के वहाँ मौजूद थे, और वो दोनों वही दो मुसलमान थे। एक आपकी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, और दूसरे आपके चचा भाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। नमरूद ये सब मंज़र, ये सब वाक़या देखकर परेशान हो गया, गज़बनाक हो गया, लेकिन खौफ ज़दा भी हो गया। उसे अपना बचपन का वो ख्वाब नज़र आ गया जिसमें हज़रत इब्राहीम के मौलूद के पैदा होने से पहले जो ख्वाब देखा था कि एक ऐसा बच्चा होगा जो तेरी बादशाहत को ललकारेगा। उसने फ़ौरी तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब फरमा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार में चले गए। अब वहाँ पर आपका एक मुकालमा होता है नमरूद के साथ, जिसे सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 258 में अल्लाह ताला ने भी बयान फरमाया है। नमरूद कहता है, इब्राहीम, ये तेरा रब कैसा है, कहाँ है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा रब हर वक्त मेरे साथ रहता है, वो हर वक्त मौजूद होता है, हर जगह मौजूद होता है। वो कादिर मुतलक है, दोनों जहानों का मालिक है, रब्बुल आलमीन है।
ہر چیز کو فنا کر سکتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمرود یہ سنتا ہے تو نمرود کہتا ہے زندگی اور موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، دیکھ میں تجھے اس کا مشاہدہ کر کے دکھاتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو لایا جاتا ہے، اس میں سے وہ ایک قیدی کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھ ابراہیم، میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، میں نے اس کو موت دے دی، اور دوسرے کو آزاد کر کے کہتا ہے دیکھ میں نے اسے زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، کیا تو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جسے سن کے نمرود کے ہوش اڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دربار سے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب اسے فکر ہوتی ہے کہ مجھے اس شخص کو زندہ نہیں رہنے دینا، اس لیے کہ یہ شخص زندہ رہ گیا تو یہ تو میری سلطنت کا سخت دشمن ہے، یہ تو مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں ابراہیم اپنے اہل کو لو اور یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرماتے ہیں، پہلے حران نامی ایک جگہ پر جاتے ہیں، پھر وہاں سے پھر حکم ہوتا ہے تو فلسطین چلے جاتے ہیں۔ ادھر یہ جو نمرود بادشاہ ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی فکر میں ہے، ادھر اس کا اپنا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مچھر کی ذمہ داری لگاتے ہیں، وہ مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ پہ جاتا ہے اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے، اتنا شدید اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے کہ جب اس کے سر پر جوتے مارے جاتے ہیں تو وہ سکون محسوس کرتا ہے، جب تک جوتے پڑتے رہتے ہیں اس کے سر پر اسے سکون محسوس ہوتا رہا ہے۔ اسی تکلیف میں کچھ عرصے کے بعد وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی ہم آپ کو بیان کر دیں، اس لیے کہ یہ واقعہ بھی عموماً مستند کتب میں تحریر ہے، وہ ہے چھپکلی کے بارے میں۔ چھپکلی کو مارنے کا حکم احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چھپکلی کو مارا کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں کچھ احباب جاننا چاہتے ہیں تو ہم کچھ احادیث کا حوالہ دیے دیتے ہیں تاکہ ان احادیث کو پڑھ کے آپ چھپکلی کو مارنے کے اس پورے واقعے کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3306، صحیح مسلم حدیث نمبر 5844، جامع ترمذی حدیث نمبر 1482، ابن داؤد حدیث نمبر 5264، ان احادیث میں چھپکلی سے مارنے کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تحریر ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com